اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ السلام علیکم۔ آج 14ویں روزے کی سحری ہے۔ شاہنامہ اسلام کے ساتھ شبینہ طارق۔ پچھلی ویڈیو میں شاہنامہ اسلام باب صوم، پیغمبر آخر الزماں کی ولادت سے قبل کا زمانہ، شیطان اور یہودی تک بیان کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ آج 5 شیطان ایک بندہ رحمان کے واقعات شاہنامہ اسلام سے ابو الاسر حفیظ جالندھری نے جس طرح منظوم انداز سے پیش کیا ہے ویسے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شاہنامہ اسلام باب صوم سے آغاز کرتے ہیں۔ جو ہی پانچوں نے تلواروں سے حملہ کر دیا یکدم، اکیلا بھیڑ گیا ناچار ان سے ہاشمی غم، لیے پہلے تو جھک کر وار اپنی ڈھال پر اس نے، چرا کر جسم سارا کر لیا زیرے سپر اس نے، بڑی پھرتی سے پھر مشاغ گھوڑے کو دیا کعبہ، ذرا ہٹ کر سنبھل کر ان پہ نیزے سے کیا دھاوا، یہ نیزہ ایک کے سینے سے پہلو توڑ کر نکلا، بقیہ عمر کا رشتہ قضا سے جوڑ کر نکلا، یہودی چیخ اٹھے یہ سانحہ یکدم گزرنے سے، ہوئے اب اور بھی صفاق ایک ساتھی کے مرنے سے، مگر پھر بھی وہ نعرے مار کر ان پر جھپٹتا تھا، برابر زخم کھاتا تھا مگر پیچھے نہ ہٹتا تھا، اگرچہ یہ بہادر ہمت و جرات میں یکتا تھا، مگر وہ 4 تھے کم عمر تھا یہ اور تنہا تھا، دکھائی اس جری کے بازوؤں نے دیر تک چستی، بالآخر خون بے جانے سے آئی جسم میں سستی، بنو زہرا میں ایک مرد معمر وہب نامی تھا، قریشی نسل میں یہ شخص بھی ماہ تمامی تھا، تھی اس کے گھر میں ایک دختر جو ایسی پاک سیرت تھی کہ اس کی ذات سے لفظ حیاداری کی عزت تھی، عرب میں آمنہ مشہور تھا نام اس عفیفہ کا، اسی کی گود گہوارہ بنی دین حنیفہ کا، بہت ہی فکر رہتی تھی پدر کو عقد دختر کی، بنی ہاشم میں تھی اس کو تلاش و جستجو بر کی،
روایت ہے کہ اس دن ہو گیا تھا اونٹ گم اس کا، وہ اس کو ڈھونڈتا پھرتا اس جانب بھی آ نکلا۔ بلندی سے اسے اس جنگ کا نقشہ نظر آیا، یہودی قاتلوں کے بس میں ایک لڑکا نظر آیا۔ وہ لڑکا برسرے پیکار چاروں سے، بہت ہی تندہی سے لڑ رہا تھا پختہ کاروں سے۔ خیال آیا کہ ملنی چاہیے امداد لڑکے کو، مبادا قتل کر دے مل کے یہ جلاد لڑکے کو۔ مگر اٹھا جو ہی امداد کرنے کے ارادے سے، نہ جانے کیوں الجھ کر رہ گیا اپنے لبادے سے۔ پھر اٹھا جب دوبارہ پاؤں پھسلا ایک پتھر سے، چٹان ابھری ہوئی تھی ایک وہ ٹکرا گئی سر سے۔ اٹھا پھر تیسری بار اور چاہا جلد اتر جاؤں، جوانے ہاشمی کو قتل ہونے سے بچا لاؤں۔ مگر اب کے ہوا ایک اژدہا اس راہ میں حائل، کہ جس کے خوف سے ساری عظمیت ہو گئی زائل۔ یہ مرد اب دور ہی بیٹھا ہوا حسرت سے تکتا تھا، جوانے ہاشمی کے واسطے کچھ کر نہ سکتا تھا۔ نظر آیا کہ لڑکا سست ہے زخموں کی شدت سے، یہودی پہ در پہ حملے کیے جاتے ہیں قوت سے۔ خیال آیا میری آواز سے شاید وہ ڈر جائیں، یہاں ایک شخص کو موجود سمجھیں اور باز آئیں۔ مگر جو ہی یہ سوچا اور نعرہ مارنا چاہا، وہیں گھوٹا کسی نے حلق اور بٹھلا دیا چپکا۔ حقیقت میں یہ سب شیطان کی فتنہ ترازی تھی، مدد کے راستے میں ہر رکاوٹ ہیلا سازی تھی۔ رہی جب اس طرح ہر مرتبہ تدبیر ناکارہ، نظر آیا نہیں تقدیر سے انسان کو چارہ۔ مگر اس بے گناہ کا قتل ہونا میں نہ دیکھوں گا، نہیں کچھ اور کر سکتا تو آنکھیں بند کر لوں گا۔ مگر اتنے میں اس کو اور ہی نقشہ نظر آیا، زمین سے تا فلک ایک نور کا جلوہ نظر آیا اترنا 4 نورانی فرشتوں کا، اور ان کو دیکھتے ہی بھاگنا ان بد سرشتوں کا۔ گرا کر قاتلوں کو بھاگ اٹھے راہوار شیطانی، زمین پر سر پٹکتے رہ گئے غولے بیابانی۔ جوانے اب تعاقب کر کے مارا ان لعینوں کو، نہ شیطان دے سکا کوئی سہارا ان لعینوں کو۔ یہ صورت دیکھ کر مرد معمر ہو گیا حیران، یقین آیا کہ ہے یہ ہاشمی لڑکا بہت ذیشان۔ اٹھا تو راستے میں اب نہ کوئی اژدہا دیکھا، وہاں پہنچا تو 5 قاتلوں کا سر کٹا دیکھا۔ پڑے تھے 5 لاشیں ایک سے دور سب تنہا، کھڑا تھا ایک جگہ فرزند عبد المطلب تنہا۔ غرض زخمی جواں کو ساتھ لے کر وہب گھر آیا، یہ سارا ماجرا اس کے پدر کو جا کے بتلایا۔ پھر اپنی نیک دختر بیاہ دی اس شیر سوالت سے، خوشی اس بیاہ کی سب نے منائی شان و شوکت سے۔ بہم دلہا دلہن تھے صورت و سیرت میں لاسانی، قسم کھاتی تھی ان کا نام لے کر پاک دامنی۔ وہ نور لم یزل جس کی ضیا تھی روئے انور میں، نظر آنے لگی اس کی جھلک تقدیر مادر میں۔ گئے پھر کچھ دنوں کے بعد سوئے شام عبداللہ، وہاں سے پلٹے آتے تھے کہ آئی موت بھی ناگاہ۔ جوانی میں ہوا یثرب کے اندر
انتقال ان کا، رہا اب آمنہ کے واسطے رنج و ملال ان کا۔ لیے بیٹھی تھی اب گھر میں امانت اپنے شوہر کی، کہ تھی بطنے صدف میں روشنی ایک پاک گوہر کی۔ ہوئی شیطان کو اس مرتبہ بھی سخت ناکامی، تو قبضے میں کیا ایک شخص اس نے اب رہا نامی۔ یہ حاکم تھا یمن کا اور حبش کا فوج افسر، تھا اس کے پاس خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر۔ یمن میں ڈالی تھی بنیاد اس نے ایک کلیسا کی، دیا تھا حکم پوجا ہو یہاں تصویر عیسیٰ کی۔ مگر آئے نہ اس ڈھب پر بتوں کے پوجنے والے، اگرچہ ابرہا نے ملک پر ڈورے بہت ڈالے۔ اگرچہ نام حق سے سر بسر یہ لوگ آری تھے، بتانے کعبہ کے اہل عرب لیکن پجاری تھے۔ کوئی رونق نہ پائی جب یمن والے کلیسا نے، کسی کا دل نہ کھینچا الفت تصویر عیسیٰ نے۔ در تثلیث پر گردن جھکائی جب نہ انسان نے، تو یہ پٹی پڑھائی ابرہا کو نفس شیطان نے، کہ مکے میں جو کعبہ ہے اسے جب تک نہ ڈھاؤ گے، اٹھا کر سنگ اسود کو یہاں جب تک نہ لاؤ گے، وہاں جب تک ابراہیمی عبادت گاہ باقی ہے، عرب والوں میں رسم حج بیت اللہ باقی ہے۔ تمہارے اس کلیسا کی طرف کوئی نہ آئے گا، تمہارا دین دنیا میں کبھی رونق نہ پائے گا۔ خدا کے خانہ وحدت کو ڈھا دینا ہی لازم ہے، نشان حق زمانے سے مٹا دینا ہی لازم ہے۔ پڑا اس کوئے بد پروار شیطان کا بڑا کاری، پڑا اس کوئے بد پروار شیطان کا بڑا کاری، کہ فوراً ابرہا اشرم نے کی حملے کی تیاری۔ ہوا تیار خونی ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر، چلا مکے کی جانب ابرہا اس فوج کو لے کر۔ تھا آگے آگے ایک فیل سفید اس کی سواری میں، اکڑ کر ابرہا بیٹھا تھا ایک زرے اماری میں۔ رواں تھی پیچھے پیچھے ہاتھیوں کی جنگجو فوجیں، سمندر کی اندھیری رات میں طوفان کی موجیں۔ یہ لشکر جا رہا تھا کعبۃ اللہ کے گرانے کو، زمین سے نام حق کا مرکزی نقطہ مٹانے کو۔ یمن سے مکہ تک آبادیاں جو راہ میں آئیں، وہاں اس فوج نے بربادیاں ہر سمت پھیلائیں۔ کبھی دیکھے نہ تھے ہاتھی عرب کے رہنے والوں نے، اثر ان پر کیا شمشیر و خنجر نے نہ بھالو نے۔ شاہنامہ اسلام میں حفیظ جالندھری نے اس واقعے کو جس طرح سے نظم کیا ہے، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ کل ہم مشرکین مکہ کا فرار سے اپنے شاہنامہ کا آغاز کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔